الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اور وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ میرے دوستوں، اللہ والے اس دل کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دل ٹھیک ہو جائے، ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل ہی جو حکم دیتا ہے وہی سارے اعضاء وہ کام کرتے ہیں۔ دل کہتا ہے، اگر دل کے اندر یہ ارادہ ہوتا ہے میں کسی چیز کو دیکھوں تو آنکھ دیکھتی ہے۔ دل کو کہنا نہیں پڑتا کہ آنکھ تم ٹائم دیکھ لو، دل کو کہنا نہیں پڑتا، دل صرف ارادہ کرتا ہے بھئی گھڑی میں ٹائم دیکھ لو، آنکھیں فوراً اس کی طرف جاتی ہیں۔ دل کہتا ہے زبان سے یہ بات کہہ دو، تو دل کوئی پیغام، کوئی ایس ایم ایس، کوئی میسج نہیں کرتا، بلکہ دل صرف ارادہ کرتا ہے اور زبان وہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح دل کہتا ہے گلاس اٹھا لو، تو آدمی ہاتھ سے گلاس اٹھا لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل جیسے جیسے کہتا جاتا ہے ہم ویسے ویسے کام کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح دل اگر ٹیڑھا ہے، دل اگر ٹیڑھا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں کام کرتا، یہ ٹیڑھا دل ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھئی غلط کوئی نامناسب شکل جا رہی ہے اس کو دیکھ لو، کسی کے اوپر غصہ کر لو، کسی کی غیبت کر لو، آدمی فوراً وہ بات مان لیتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر پہلے خیال آتا ہے۔ سب سے پہلا سٹیج کیا ہے؟ مرحلہ خیال آنا۔ اس خیال کے آنے پر اگر وہ دل ٹھیک ہے، اگر وہ دل اس کی اصلاح ہوئی ہے، تو وہ وہیں اس کو رد کر دیتا ہے برے خیال کو۔ اور اگر دل کی اصلاح نہیں ہوئی تو وہ خیال، اس خیال کو وہ ارادہ بنا لیتا ہے۔ خیال آیا یہ کام کرو، اب اس نے ارادہ کر لیا ہاں میں یہ کام کروں گا۔ ارادہ کر کے اس نے جب ارادہ کرا اور تو وہ کام ہو گیا اس کے اعضاء سے۔ دل میں خیال آیا کہ کسی کی غیبت کر لو، دل نے کہا ہاں میں یہ غیبت کرتا ہوں، غیبت شروع کر دی اس نے، غصہ شروع کر دیا اس نے، کسی کو تنگ کرنا شروع کر دیا، نظر خراب کرنا شروع کر دی۔ تو دل اگر خراب ہوتا ہے تو تمام اعضاء کو وہ خراب آرڈرز پاس کرتا ہے اور تمام اعضاء وہی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام ابن قیم جو ہیں انہوں نے 4 علامتیں بتائی ہیں دل کے خراب ہونے کی۔ ویسے تو اور بھی بزرگوں نے، کسی نے 15 علامتیں بتائی ہیں، کسی نے کچھ بتائی ہیں، 15 قسم کے دل بتائے ہیں۔ میں 4 علامتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر یہ علامت خدا نخواستہ ہم میں موجود ہے، اس کا مطلب ہمارا دل بیمار ہے، ہمارے دل کو صحت مند بنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ جو دل دنیا کی چیز کو پسند کرے اور آخرت کی چیز کو ناپسند کرے، یعنی اس کی فکر کا جو سارا تعلق ہو وہ دنیا سے ہو، آخرت کا اس کو کبھی کچھ خیال ہی نہ ہو کہ بس اس میں دنیا کا کیا فائدہ ہے، میں یہ چیز لے لوں اس میں میرا دنیا کا کیا فائدہ ہے، یہ کام کر لوں اس میں میرا دنیا کا کیا فائدہ ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، آخرت کی ٹیکنالوجی میں سب سے پیچھے۔ یہ زندگی کتنی ہے ہماری اور آپ کی، کچھ پتہ ہے کسی کو؟ کس وقت یہاں سے جانا ہے؟ میرے پاس بہت زبردست ٹیلی فون ہے، بہت زبردست کمپیوٹر ہے، بہت زبردست نالج ہے، لیکن موت کا فرشتہ آ گیا، میرے کس کام آئی ہے نالج؟ تو کمپیوٹر لو اچھا، موبائل لو اچھا، پڑھو اچھا، چاہے دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، لیکن ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر رکھو، اس کی بھی تیاری کرتے رہو کہ یہ چیزیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ مجھے کرنی ہے، سائنٹسٹ بننا ہے، کچھ بھی بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ریسرچ کرنی ہے، عالم بننا ہے، مفتی بننا ہے، جو بھی بننا ہے وہ چیز اپنی جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو دیکھ کے نظر آنا چاہیے کہ اس کو اپنی آخرت کی بھی فکر ہے، اور ان چیزوں کو دین کی ترقی میں بھی استعمال کریں، دین کے کاموں میں استعمال کریں، صرف دنیا مقصد نہ ہو۔ تو پہلی علامت کیا ہے دل کے خراب ہونے کی، بیمار دل کی؟ کہ اس کی
توجہ اور اس کی ہر چیز کا جو محور ہے وہ صرف ایک آربٹ ہوتا ہے نا، جس کے اندر جو گردش کر رہا ہوتا ہے، اس جیسے حدود ہے نا اس مسجد کی، تو اسی طرح اس حدود سے باہر نہیں نکل رہا دل، بس اس کی جو حدود ہے وہ بس دنیا ہے، دنیا کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں رہا وہ، اس میں میرا دنیا کا کیا فائدہ ہے؟ تو بھائی اصل چیز یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ سوچو، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سوچو کہ آخرت کا نقصان تو نہیں ہے، یا آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ اب مال آئے میرے پاس، دنیا کا فائدہ ہے نا، لیکن حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جو بھی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس میں دنیا کا فائدہ اگر آدمی سوچتا ہے سوچے، لیکن آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ دل جو بیمار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کی فکر اور سوچ کا جو محور ہے وہ صرف دنیا ہوتی ہے، یہ چیز دنیا کی وجہ سے حاصل ہو جائے، اس چیز میں دنیا کا کیا مزہ ہے، اس چیز میں دنیا کا کیا فائدہ ہے، آخرت کی فکر نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، اس کا دل رونا بند کر دے۔ دیکھیں، آنکھ روئے نہ روئے یہ تو غیر اختیاری ہے، آنکھ سے آنسو آنا نہیں آنا یہ غیر اختیاری، آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دل کا رونا یہ اپنے اختیار میں ہے۔ کوئی خطا ہو گئی، اس پہ نادم ہونا یہ اپنے اختیار میں ہے۔ آدمی نادم ہی نہیں ہو رہا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے، اس کا مطلب یہ بیمار دل ہے جو روتا نہیں ہے۔ غلطی پر رونا، آنکھوں سے آنسو نہ آئے کوئی بات نہیں، دل کو رونا چاہیے کہ میرے سے یہ غلطی کیوں ہو گئی مجھ سے۔ تو دل نہ روئے یہ بیمار دل ہے۔ اسی طرح اس کو دنیا کے دوستوں سے تو ملاقات کا شوق ہو، اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو، یہ بیمار دل ہے۔ اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ دنیا میں تو ملاقات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے، جیسے کہتے ہیں آپ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، گویا کہ نماز میں آدمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہے۔ تو اس کو یہ تو فکر ہو کہ میرے فلاں دوست سے ملاقات ہو جائے، اس کا تو شوق ہو، لیکن اللہ سے ملاقات کا شوق نہ ہو، تو یہ بیمار دل ہے، یہ بیمار دل ہے۔ اسی طرح کہ جب آدمی کا دل اللہ سے گھبرائے، یعنی اللہ کی یاد سے بھاگے، تو یہ کیا ہے، یہ بیمار دل ہے۔ اللہ کی یاد سے بھاگے یہ دل بیمار ہے۔ جو دل میں سلامتی ہوگی، جو دل بنا ہوا ہوگا، جس میں اللہ کا تعلق ہوگا، وہ آپ کو وہ شخص مصلی پہ سکون سے بیٹھا ہوا نظر آئے گا۔ اور جس دل میں اللہ کا تعلق نہیں ہوگا، وہ اگر بیچارہ بھولا بھٹکا مسجد آ بھی گیا تو وہ فوراً نکلے گا، بس امام صاحب کسی طرح آمین بولیں یا سلام پھیرے اور میں جاؤں کسی طرح یہاں سے، اس کا سارا زور اس پہ ہوگا کہ مسجد سے بھاگو جلدی سے، بس کام ہو گیا نکلو، اب یہاں رکنے کا کیا فائدہ۔ جبکہ اس کو نہیں پتا کہ جتنی دیر آدمی نماز کے بعد مسجد میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جتنی دیر نماز میں کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا، ذکر کر رہا ہے یا خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب بتائیے، فرشتے جو گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، وہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح جتنا وقت مسجد میں پہلے گزارتا ہے، 5 منٹ پہلے مسجد آ گیا، 10 منٹ پہلے مسجد آ گیا، ذکر و اذکار کر رہا ہے یا انتظار کر رہا ہے، تو جتنی دیر اس نے نماز کا انتظار کیا، یہ سب اس کا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں تھا۔ یہ چاہے وہ تلاوت کر رہا ہے، چاہے ذکر کر رہا ہے، چاہے دعا کر رہا ہے، چاہے خاموش بیٹھا ہے، وہ سارا وقت اس کا ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز میں جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دل گھبرائے، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، اب کیا یار جلدی سے ختم ہو تسبیح، جلدی جلدی اللہ جو بھی پڑھنا تھا جلدی جلدی پڑھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جلدی سے بس ہو گیا، دعا کری، بھاگے فوراً۔ لیکن جس کی دل میں سلامتی ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، وہ انتظار کرے گا کہ جیسے حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، یعنی تہجد کا صبح سے ہی ان کو انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات تہجد میں، جو تمام مخلوق سے کٹ کے میں اللہ کے سامنے 4 رکعت 2 رکعت 8 رکعت پڑھوں گا،
وہ تہجد میں پڑھوں گا، کیونکہ دنیا میں تو ظاہر ہے اب نماز پڑھ رہے جماعت میں سب کے ساتھ ہیں، لیکن تہجد کا ایک بڑا خاص وقت ہوتا ہے کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ اٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی اعلانات ہو رہے ہیں، ہاں بھائی کوئی ہے صحت مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے اپنی حاجت مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کروں، وہاں سے بھی اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو اور یہ روزانہ کا معاملہ ہے، صرف یہ نہیں کسی خاص رات میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، حضرت کا شعر ہے کہ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، صبح سے ہی انتظار شام ہے. صبح سے انتظار ہے کہ شام ہو جائے تو میں اللہ کی یاد کروں، یعنی رات ہو جائے تو. اور اسی طرح نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے. جیسے کہ دنیا کے شرابیوں کو اپنے شراب میں مزہ آتا ہے، اسی طرح جس کو اللہ سے محبت کا نشہ چھا جائے، اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے، اس کو اللہ کی یاد میں مزہ آتا ہے. اس کو اس کے علاوہ کسی چیز میں مزہ نہیں ہے سوائے اللہ کی یاد کے. تو چوتھی علامت دل کے خراب ہونے کی کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے بھاگنا. تو میرے دوستوں ساتھیوں، اور دل سلیم ہونے کی کیا نشانی ہے؟ دل کے جس کے دل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی دل قبول ہوں گے جو سلیم ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. سلامتی سلیم دل کیا ہے؟ جس کو آخرت کی تیاری کی فکر ہو، اس کا اصل جو دل کے اندر جو اصل چیز ہو، سارے کام دنیا میں کر رہا ہے، دنیا بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، سارے کام دنیا کے کر رہا ہے، لیکن اصل فکر کیا ہے؟ آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملت رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جیسے لوگوں کو نظر آتا ہے نا، ہاں بھائی بڑے شیخ ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا. فرمایا کہ میں کسی کو بھی کچھ کہہ دوں، لیکن ایک فکر ایسی ہے، اور جتنا دین کا کام حضرت نے دنیا نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سے لیا، چاہے وہ تصانیف ہوں، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی شعبہ حضرت نے نہیں چھوڑا. تو کوئی اگر ہم کوئی کتاب لکھ دیں تو ہم تو ایسے خوش ہوں گے، ہم نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا. حضرت نے تو 1,500 کے قریب حضرت کی تصانیف ہیں، اور کتنی خدمات ہیں دین کی، پوری دنیا میں فیض پھیلا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ بھائی میرے دل میں ایک ایسی فکر ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، یعنی میں نے کوئی کام کر دیا. وہ کیا فکر ہے؟ قیامت روز قیامت میں میرا کیا ہوگا. فرمایا بھائی جنت اور یعنی درجات تو بہت اونچی چیز ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے برابر سرابر بھی چھوڑ دیا کہ چلو ٹھیک ہے جاؤ تو میں معاف کیا، تو یہ بڑی نعمت ہوگی. جنتیوں کے جوتیوں میں بھی جگہ مل گئی تو بڑی نعمت ہوگی. تو یہ سلامتی والا دل ہوتا ہے جس کی اصل فکر آخرت ہوتی ہے. کوئی بھی کام کر رہا ہے اس میں پہلی جو اس کی فکر ہے وہ آخرت کی ہے کہ میرا اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے، آخرت کا کیا نقصان. پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے کام میں بھی برکت ڈال دیتا، اس میں بھی اللہ کی مہربانی ہو جاتی. تو اور وہ کیا کرتا ہے، وہ پھر جس کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. اور آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو، دل آرزو کرتا ہے نا گناہ کی، دل کے اندر خیال آتا ہے نا گناہ کا، تو فرما رہے ہیں کہ آرزویں خون ہو، جو دل میں خواہشات آ رہی ہیں، چاہے وہ ان کو مجھے خون کرنا پڑے، ان خواہشات کو قربان کرنا پڑے، آرزویں خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل. مجھے جب فیصلہ کر لیا کہ اس دل کو اللہ کے قابل بنانا ہے تو بس پھر اس کے بعد آدمی لگ جائے، چاہے آرزویں خون ہو، حسرت پامال ہو، اللہ کے قابل اس دل کو بنائے. اور حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ درد دل مستقل ہو گیا، درد دل مستقل ہو گیا، لگتا ہے کہ اب میرا دل بھی دل ہو گیا. درد دل کیا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کے خلاف خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کی مخالفت، یہ درد دل ہے. جب آدمی کو دل چاہتا ہے کسی حسین صورت کو دیکھنے کا، سامنے سے کوئی حسین صورت جا رہی ہے، آدمی کا دل چاہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیتا ہے اور شیطان کہتا ہے او ہو گولڈن چانس گوا دیا تم نے، بڑا اچھا موقع چھوڑ دیا، اس کو دیکھ لیتے کتنا مزہ آتا. لیکن اللہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے کہ ایک شریف بچہ جب اپنے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو کوئی باپ کا دوست ٹافی پیش کرتا ہے کہ بیٹا یہ ٹافی لے لو، تو وہ فوراً اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے
کہ یہ لینی ہے یا نہیں لینی ہے. اگر ابا کہتے ہیں ہاں لے لو میرا دوست ہے, بچہ ٹافی لے لیتا ہے فوراً سے, نہیں ابا کو بغیر دیکھے ہاتھ بڑھا دیتا. تو اسی طرح جو شریف بندہ ہوتا ہے, جب شیطان اس کو اور جب نفس اس کو گناہوں کی ٹافیاں پیش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے, یہ کام گناہ کا تو نہیں ہے. اگر گناہ کا ہے تو وہ اس ٹافی کو قربان کر دیتا ہے, وہ اس خواہش کو قربان کر دیتا ہے, وہ اس پہ عمل نہیں کرتا, وہ نظر کو نیچی رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے آپ کو دکھائے, یعنی عورتیں جو بے پردہ ہیں, جو اپنے آپ کو دکھائے اور جو دیکھے, دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور یہ ایسا گناہ ہے جو ڈائریکٹ دل کا ستیہ ناش کر دیتا ہے, دل کو برباد کر دیتا ہے. سارا ذکر, تلاوت, شب قدر کا جاگنا, سب کو یہ سارے نور کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے, اپنی نظروں کی حفاظت. کیونکہ ظاہر ہے آدمی ایک عمر میں آتا ہے, اس کی خواہشات زیادہ پیدا ہوتی ہیں. ان خواہشات میں اعتدال لانے کا طریقہ ہے کہ آدمی اپنے دل کی اصلاح کرائے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے, ان سے اس کا علاج پوچھے کہ میرے دل میں یہ تقاضے پیدا ہوتے ہیں, میں کیا کروں. پھر جو وہ اس کا علاج بتائیں وہ عمل کرے. اسی طرح ساری بیماریاں ہیں, غصہ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. یہ سب دل کی بیماریاں ہیں. یہ جس کے دل میں ہے اس کا مطلب دل بیمار ہے. بھئی دل کو اگر دل کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے ظاہری طور پر, تو ہم فوراً اچھے سے اچھے ہارٹ اسپیشلسٹ کو دکھاتے ہیں. بھئی آغا خان میں فلاں اچھا ڈاکٹر بیٹھتا ہے, ادھر سے پوچھیں گے, ادھر سے پوچھیں گے, ادھر سے معلومات کریں گے کہ کون اچھا ڈاکٹر ہے, کون سے ہاسپٹل میں, کہاں بیٹھتا ہے, کیا اپوائنٹمنٹ لو بھئی اس کا, کتنی فیس ہے, چلو انتظام کرو اس کا. ڈاکٹر کو دکھا دیا, اس نے جو نسخہ دیا اس میں کیا کرتے ہیں, آنکھیں بند کر کے وہ ٹیسٹ کرائیں گے, وہ دوائیں لیں گے, پابندی سے دوا کھائیں گے, اور کیا کریں گے, پرہیز کریں گے. کیا وجہ ہے؟ پتہ ہے کہ دل بیمار ہو رہا ہے. اگر ہم نے اس کو دوا نہیں پہنچائی, اگر ہم نے پرہیز نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ جان کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. اسی طرح میرے دوستوں, اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ روحانی معاملات ہیں کہ دل بیمار ہو رہا ہے, گناہوں کی عادتیں پیدا ہو گئی ہیں, تو فوراً کسی اچھے روحانی ڈاکٹر سے رابطہ کریں جس کی خود اصلاح ہو گئی ہو, اور اس کو بزرگوں سے اس نے تربیت حاصل کی ہو, اور اس کو اجازت و اصلاح کرنے کی. ان سے اصلاحی تعلق قائم کریں, اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنا دل ان کے سامنے پیش کریں کہ میرے اندر یہ برائیاں ہیں. وہ پھر جو اس کا علاج بتائیں اس پہ عمل کریں, جو پرہیز بتائیں اس پرہیز کو کریں. یہ روحانی جو دل کا علاج ہے یہ اس جسمانی دل سے زیادہ اہم ہے. جسمانی دل بیمار ہوگا تو کیا ہوگا؟ موت تو ایک دن آنی ہے نا. لیکن یہ اگر روح کی موت ہو گئی, یعنی یہ دل کو مار دیا, یہ دل کی موت ہو گئی, یعنی کہ ہم نے اللہ کا تعلق ختم کر لیا, گناہ کر لیے, دل کو بیمار کر لیا, تو اس جسمانی دل کی بیماری کے بعد جب موت آئے گی تو اگر نیک آدمی ہوگا تو مزے میں ہوگا, لیکن روحانی دل کی بیماری کے بعد موت آئے گی تو عذاب بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتا نا, دل کی اصلاح نہیں کرائی. تو جس طرح جسمانی دل بیمار ہونے سے اور اس کے علاج کی پرواہ نہ کرنے سے جسم بیمار ہو جاتا ہے, صحت کا نقصان ہوتا ہے, اسی طرح روحانی دل کا علاج نہ کرنے سے, اس کی اصلاح نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے اور ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. جیسے وہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے, یہاں پر ایمان کا خطرہ ہوتا ہے. شیطان اور نفس کا کیا کام ہے؟ وہ اتنی ڈیوٹیاں کیوں لگی ہوئی ہیں اس کی؟ اسی لیے نا وہ کیا کرتا ہے, ہمیں اللہ سے کاٹنا اس کا کام ہے. اللہ سے اس کی رجوع کو ہٹاؤ, اللہ سے اس کا تعلق ختم کرو. اس کے دل میں صرف دنیا بسی ہوئی ہو, بس ہر وقت اس کو دنیا نظر آ رہی ہو, اس کو اللہ نظر نہ آ رہا ہو. بیمار ہوئے فوراً فلاں ڈاکٹر کو دکھا دو. ارے بھائی ڈاکٹر بھی تو اللہ کا بندہ ہے, اس کی عقل بھی تو اللہ کے قبضے میں ہے. پہلے اللہ سے رجوع کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری ہو گئی ہے, آپ مجھے صحت عطا فرما دیں. میں ڈاکٹر کے پاس ظاہری تدبیر اختیار کرنے کی وجہ سے جا رہا ہوں, اس ڈاکٹر کے دل میں آپ صحیح دوا اور میرے مرض کی صحیح تشخیص ڈال دیجئے, وہ اس کو صحیح ڈائگنوز کر لے کہ کیا مرض ہے مجھے. ورنہ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے, اس کا دماغ وہاں نہیں چلا, اور کسی اور چیز کی دوا دے دی, لگانے والے نے کوئی اور انجیکشن لگا دیا, آدمی کو ریئیکشن ہو گیا, کچھ کا کچھ ہو گیا. کتنے کیسز ہیں اچھے اچھے ہاسپٹل میں,
سینسٹیو اور نازک مریضوں کو زیادہ ڈوز دے دی گئی، غلط ڈوز دے دی گئی، کیا ہوا؟ اور صحت خراب ہو گئی. تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں. اللہ تعالیٰ سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا تو پہلے مسجد جا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کے بعد ڈاکٹر کو فون کرتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ معمولی دوا سے بھی فائدہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اس سے رابطہ کر لیا جس کے حکم سے دوا فائدہ پہنچاتی ہے. اس سے رابطہ کر لیا جس کے حکم سے دوا فائدہ پہنچاتی ہے. تو میرے دوستوں ساتھیوں، ہمیں اپنے اس دل کو ٹھیک کرنا ہے، اس دل کی اصلاح کرنی. یہ دل جب ٹھیک ہو جائے گا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تمام اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے. دل ٹھیک ہوگا، دل میں غلط خیال آئے گا تو فوراً آنکھ کو کہے گا کہ نیچے رکھو نظر، اس خیال پہ عمل نہیں کرنا ہے. زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ غلط بات نہیں بولنی ہے. غصے کو کنٹرول میں رکھو، یہاں پر غصے کا اظہار نہیں کرنا ہے. غلط طریقے سے کسی پہ زیادتی نہیں کرنی ہے. تو جب دل ٹھیک ہوگا تو یہ معاملات ہوں گے کہ پہلے خیال آتا ہے، میں نے عرض کیا، خیال کے بعد وہ خیال ارادہ بنتا ہے، ارادے کے بعد آدمی عمل کرتا ہے. جب خیال ہی کے موقع پر اس کو اگر رد کر دیا تو پھر ارادہ نہیں بنے گا، ارادہ نہیں بنے گا تو عمل نہیں بنے گا. اسی طرح دل ٹھیک ہوتا ہے تو آدمی دنیا کے کاموں میں بھی اچھی نیت کر کے اس کو آخرت کا کام بنا لیتا ہے. مثلا ایک مثال ہے، کسی شخص نے ایک اپنا گھر بنوایا، اس میں ایک روشن دان بنوایا، جیسے کہ کھڑکی سمجھ لیں، اوپر پہلے ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتے کہیں کسی بلڈنگ میں، جیسے کھڑکی ہے اسی کے اوپر ایک سمجھ لیں ایک چھوٹی کھڑکی ہوتی تھی. تو روشن دان بنوایا تو کوئی بزرگ کو بلایا اپنے گھر کہ بھئی گھر بنوایا، دعا فرما دیں. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ روشن دان تم نے بنایا ہے، کیوں بنوایا؟ یہ کہا کہ اسی لیے تاکہ روشنی آئے، ہوا آئے. فرمایا کہ اگر تم اس میں یہ نیت کر لیتے کہ آذان کی آواز آئے تو یہ جب تک روشن دان رہتا تمہیں ثواب ملتا رہتا. تو اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں. گھڑی میں نے لی کس لیے لیے؟ بھائی چاہے لوگوں کو دکھاؤں میرے پاس یہ فلاں کمپنی کی گھڑی ہے اور یہ ہے وہ ہے، اس میں یہ آپشن ہے وہ آپشن ہے. یہ نیت کر لو میں اس سے نماز کے اوقات کی پابندی کروں گا. ہاں بھائی 5 منٹ رہ گئے، 10 منٹ رہ گئے، چلو ٹھیک ہے، فوراً جلدی سے نماز کے لیے جاؤ. صبح ٹائم سے اٹھنے کے لیے الارم لگاؤں گا. موبائل لیا ہے کس لیے؟ رابطہ کروں گا کہ اپنے والدین سے کوئی بات کرنی ہے، کسی سے کوئی ضروری پیغام دینا ہے یا کوئی دینی چیز دیکھنی ہے، کوئی بیان سننا ہے. نیت اپنی اچھی کر لیں، وہ چیز آپ کا دین بن جائے گا. جس چیز میں آدمی نیت ٹھیک کر لیتا ہے وہ سب عبادت بن جاتی ہے. اب آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس نے صبح اٹھنے کے ساتھ اس کو واش روم جانا ہے. اس نے کیا کیا؟ صبح اٹھ کے سنت جو دعا ہے وہ پڑھ لی. دعا پڑھنے کے بعد سنت یہ ہے کہ آنکھوں پہ ایسے ہاتھ مسل کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، یہ سنت ہے. آپ نے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے، اس لیے کیا ہوتا ہے؟ نیند کا خمار ٹوٹ جاتا ہے. جو ایک نشہ اور مزہ ہوتا ہے نا نیند کا، وہ اس میں تھوڑی گڑبڑ آ جاتی ہے. تاکہ نیند کو توڑنا ہے نا، الصلاۃ خیر من النوم ہے نا، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو نیند کو توڑا، اس میں سنت کی نیت کر لی. بھئی اسی طرح اب واش روم جانا ہے تو اس میں اتباع سنت کے لیے دعا پڑھ لی اور پہلے واش روم کے اندر بایاں قدم لے کے گئے. واش روم سے فارغ ہوئے، جب واپس نکلے دعا پڑھ لی اور پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالا. اب یہ سب اپنی ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے نا. بھائی کپڑے چینج کرنے ہیں، کپڑے بدلنے ہیں، کپڑے اتار رہے ہیں تو پہلے بائیں طرف سے اتار لیں، بائیں طرف سے پہلے اتار لیں. پہننے پہلے دائیں طرف سے پہن لیں، رائٹ سائڈ سے پہن لیں. تو یہ سب کام ہمیں کرنے ہی ہے کسی نہ کسی طرح. تو اس کو اگر سنت کی نیت سے سنت کے مطابق کر لیں تو ہمارا یہ واش روم جانا آنا، کپڑے پہننا اتارنا سب اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے انعام ارشاد فرمایا ہے، فاتبعونی، یعنی آپ ان کو کہہ دیجئے میری اتباع کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آپ نے جو کام کیا ویسے کرو، قدم با قدم ویسے ہی کرو. فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ ایسا کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا. سبحان اللہ، اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو گئی کیا مزے ہیں اس کے دنیا اور آخرت میں. اور یغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا.
سبحان اللہ. تو اتباع سنت کتنی بڑی نعمت ہے. اسی طرح جو شخص اس دور میں جب فساد مچا ہوگا اس وقت ایک سنت کو زندہ کرے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. تو ہم اہتمام کے ساتھ سنت پہ عمل کریں. دیکھیں ہم مدارس میں پڑھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں فلاں چیز کی دعا, فلاں چیز میں یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, لیکن ہم اس کو صرف امتحان کی تیاری تک نہ رکھیں موقوف کہ بس صحیح پڑھ لیا اب امتحان دینا ہے پاس ہونا ہے. نہیں, اس کو اپنے علم عمل میں لے کر آئیں. یہ ہے علم, یہ علم ہے. علم کے 2 درجات ہیں. ایک تو یہ کہ پڑھ لیا, نالج آ گئی, معلومات آ گئی, معلومات آ گئی. ایک یہ ہے کہ اس پہ عمل آ گیا, یہ علم ہے. یہ ملا کے علم ہے کہ عمل بھی ہو اس کے اوپر. پتہ چل گیا بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے, سیدھے ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے, تو اب اس پہ عمل بھی ہو کہ سیدھے ہاتھ سے پانی پیے. یہ اصل یہ علم ہے. اب اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ صاحب علم ہے یہ شخص, ورنہ صرف معلومات ہے, معمولات نہیں ہے, عمل میں نہیں ہے, صرف علم ہے, بس معلوم ہے اس کو لیکن عمل نہیں کر رہا. تو بھائی معلوم تو شیطان کو بھی سب بہت کچھ تھا, بہت بڑا عالم تھا شیطان, فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا, اتنا بڑا عالم تھا, لیکن اس کے علم میں کیا فائدہ پہنچایا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. شیطان میں کہتے ہیں کہ 4 عین تھے. شیطان عارف بھی تھا, عارف تھا, عارف مطلب اللہ کو پہچاننے والا, کہ عین جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وقت ہے, جب اللہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا اور کہہ رہے ہیں کہ مردود ہو جا, نکل جائے یہاں سے مردود, اس عین غضب, اس عین اللہ کے غصے کی حالت میں وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مہلت دیجئے کہ میں قیامت تک ان کو بہکاتا رہوں, مجھے جب تک کی زندگی دیں. اب یہ مانگنے کا وقت ہے. جب ایک آدمی ہم پہ غصہ کر رہا ہے, ایک مثال ہے, تو ہم اس سے کوئی چیز مانگیں گے تو تھپڑ ہی ملے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے, اس کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے غالب مغلوب نہیں ہوتے. ہم تو غصے میں مغلوب ہو جاتے ہیں, سب بھول جاتے ہیں, کون باپ ہے سامنے, بیوی ہے, بیٹا ہے, کون ہے, ہم سب بھول جاتے ہیں غصے میں. اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے مغلوب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا تجھ کو مہلت دی جب تک کہ ایک خاص مدت تک کے لیے. عارف تھا, اللہ کو پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غضب غالب نہیں ہوتا اللہ کے اوپر. اور عالم تھا, ایسا عالم تھا کہ فرشتوں کو علم دیتا تھا, تعلیم دیتا تھا, ان کو درس دیتا تھا. اور اسی طرح عابد تھا. کہتے ہیں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو, یعنی بڑا عبادت گزار تھا. اور عاقل بھی تھا. عقل بھی بڑی زبردست تھی. عقل کیسے زبردست تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اس سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو, تو اس نے عقلی نقطہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ عقلی نقطہ, کہ بھائی میں تو آگ سے بنا ہوں, آگ لطیف ہوتی ہے, اوپر کی طرف اٹھتی ہے, تو یہ افضل ہوئی. یہ مٹی سے بنے ہیں, مٹی جو ہے وہ بھاری مٹیریل ہے, وہ نیچے کی طرف جاتی ہے, تو وہ تو غیر افضل ہوئی. تو افضل غیر افضل کو کیسے سجدہ کر لے؟ عقلی دلیل پیش کی اس نے. تو عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, اور عاقل بھی تھا, عالم بھی تھا, لیکن ایک عین نہیں تھا اس کے اندر جو فرشتوں میں تھا. عاشق نہیں تھا وہ. تو جو عاشق ہوتا ہے وہ دلیل نہیں مانگتا. اس نے کہا کہ عاشق کہتا ہے کہ میرے نبی کا یہ حکم ہے, بس مجھے کرنا ہے, مجھے نہیں پتا اس کی لاجک کیا ہے, اس میں عقلی نقطہ کیا ہے, یا اللہ کے حکم ہے اس میں کیا لاجک ہے, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جس نے عقل کو بنایا ہے اس نے حکم دیا ہے. تو میری عقل وہاں تک کہاں پہنچے گی؟ بھائی پیالہ, مٹکے کے اندر پیالے کا پانی نہیں آ سکتا. پیالے کے اندر مٹکے کا پانی نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اور مٹکے کے اندر دریا کا پانی نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے؟ مٹکے میں دریا کا پانی نہیں آ سکتا نا. تو ہماری محدود عقل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت کے کارنامے کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کس بات میں کیا حکمت ہے, کس بات میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا اس کا. تو ہم جتنی عقل ہے اتنا ہی سوچیں, بس زیادہ اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا نقطہ ہے, کیا حکمت ہے. چھوڑ دو حکمت, بس سمجھدار وہ ہے جو حکم آ گیا اس پہ عمل کر لیا, یہ سمجھدار ہے. جو حکمتوں کو چکر میں پڑا وہ گیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو عمل کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حکمتیں کھول دیتے ہیں. بعض اوقات اس پہ دکھا بھی دیتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز میں یہ حکمت ہے.
تو بس میرا مضمون یہاں پر ختم ہوا میرے دوستوں، مکمل ہوا کہ دل کے بارے میں آخری ایک لائن بتا دیتا ہوں کہ جو بیمار دل ہوتا ہے وہ اللہ سے تعلق اس کا کم ہوتا ہے، اس کی دنیا اصل مرکز ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف تعلق اس کا، اللہ سے تعلق ہٹا ہوا ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو خود چیک کر لیں. اور جو صحیح دل ہوتا ہے اس کا تعلق اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی سے گناہ ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. گناہ ہو جانا ایکسیڈنٹلی وہ الگ چیز ہے، لیکن گناہ کرتے رہنا، اس کو عادت بنا کے کرتے رہنا، اس پہ ڈٹے رہنا، یہ الگ بات ہے. گناہ ہو گیا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، اللہ تعالیٰ صاف فرما دیتے ہیں اس کو. لیکن جس کو عادت پڑی ہوئی ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ کسی اللہ والے سے تعلق اصلاحی قائم کرے اور ان سے طریقہ پوچھے اس سے بچنے کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اصلاح ہو جائے گی، گناہ چھوٹ جائیں گے. کیسے کیسے لوگ کیسے ہو گئے، کیسے لوگ کیسے ہو گئے. کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کبھی نیک آدمی بنے گا، اور وہ ایسے نیک بنے کہ لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں. خیر ابھی وقت نہیں ہے ورنہ بہت مثالیں، اب بس مختصر ختم اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی اصلاح فرما دے، اور اس دل کی فکر کریں، اس دل پہ نظر رکھیں کہ یہ جو خیالات جو بنا رہا ہے اندر، اس پہ اللہ راضی ہوں گے ناراض ہوں گے. بس یہ میں نے آپ کو ایک گر بتا دیا، کی پوائنٹ بتا دیا کہ اپنے خیال پہ توجہ رکھیں کہ یہ اللہ کو اس سے راضی ہوں گے ناراض ہوں گے. راضی ہوں گے وہ کام کریں، ناراض ہوں گے تو کتنا بھی نقصان ہو، کتنی تکلیف ہو، چھوڑ دیں اس کو. جب دجال آئے گا کہے گا کہ یہ میری جنت ہے، وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ دکھائے گا وہ جنت ہوگی، جس کو پھینک دے گا آگ میں وہ جنت میں پہنچ جائے گا. تو یہ چھوڑ دیں نظر کیا آ رہا ہے، یہ دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے. بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ تعالی ہمارے دل کو اللہ والا دل بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل سے اپنے غیر کو نکال دیجیے. یا اللہ اپنی یاد ہمارے دل میں بسا دیجیے. اپنی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دل میں عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو باتیں محض آپ نے اپنے فضل سے میرے سے کہلوائیں، یا اللہ سب سے زیادہ میں محتاج ہوں. یا اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دوست سننے والے اور جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لیجیے. یا اللہ تعالی ہمارے حضرت والا حلیم الامت حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو کامل شفا عطا فرمائیے. یا اللہ روز بروز حضرت کی صحت میں خوب ترقی عطا فرمائیے. اور یا اللہ جلد از جلد حضرت دوبارہ سے صحتیاب ہو کر دوبارہ سے یا اللہ رونق افروز ہوں، جلوہ افروز ہوں، اور ہم یا اللہ خوب استفادہ کریں ان سے. یا اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی بیمار ہے، ہم میں بھی اور تمام مسلمانوں میں سب کی یا اللہ سب کو کامل شفا عطا فرمائیے. یا اللہ کرونا سے اور جو بھی موذی امراض ہیں سب سے یا اللہ تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ہر طرح عافیت عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.